یورپ کے دروازے پر سہانے مستقبل کے خواب ڈوب گئے۔ یونان کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 5 افراد جاں بحق، 40 لاپتہ، 39 افراد کو بچا لیا گیا، جن میں اکثریت پاکستانیوں کی ہے۔ یونانی جزیرے گاوڈوس کے قریب ڈوبنے والی کشتی میں 84 افراد سوار تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تارکین وطن کی کشتی میں زیادہ تر پاکستانی سوار تھے۔ دوسرے واقعے میں مالٹا کے کارگو جہاز نے گاوڈوس کے قریب ایک کشتی سے 47 تارکین وطن کو بچا لیا۔ تیسرے واقعے میں بحری جہاز نے یونانی جزیرے کے قریب 88 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ یونانی کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ ابتدائی معلومات کے مطابق تینوں کشتیاں ایک ساتھ لیبیا سے روانہ ہوئی تھیں۔ ان کشتیوں میں پاکستان، بنگلہ دیش، سوڈان اور شام کے باشندے سوار تھے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یونان میں کشتی حادثہ پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ کو واقعے کی انکوائری رپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ آصف علی زرداری نے کہا انسانی اسمگلنگ ایک کبھی عمل ہے۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا حادثے میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ انسانی اسمگلنگ ایک اندھوناک جرم ہے، اس سے ہر سال کئی گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں۔ ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی نے افسوسناک واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی تشکیل۔ تحقیقاتی کمیٹی 5 روز میں رپورٹ وزیر داخلہ کو پیش کرے گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ ناقابل برداشت جرم ہے۔ FIA مافیا کی سرکوبی کے لیے ملک گیر ایکشن لے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یونان کشتی حادثے میں اب تک 47 پاکستانیوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ایک پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ اب ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی دھمکی۔ ایبٹ آباد میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ KP نے کہا اب بانی PTI بھی پرامن رہنے کا نہ کہیں۔ اگلی بار نکلے تو امن والی بات نہیں کریں گے، دیکھیں گے کس میں کتنا دم ہے۔ ہم مسلح ہوں گے، پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے۔ عوام نکلے تو بنگلہ دیش اور شام بھول جاؤ گے۔ علی امین گنڈاپور نے وزیر دفاع خواجہ آصف کو سامنے آنے کا چیلنج دے دیا۔ کہا خواجہ آصف اور دیگر مظاہرین پر گولیاں چلانے کا دفاع کر رہے ہیں۔ پنجاب پولیس کے 100 اہلکار ہتھے چڑھے تھے جن کو چھوڑ دیا۔ علی امین گنڈاپور کے گارڈز کو احتجاج میں گولی چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ تحریک انتشار کے مسلح جتھوں نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پچھلی بار بھی مسلح جتھوں کے ساتھ وفاق پر لشکر کشی کی گئی تھی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا وزیر اعلیٰ KP کے بیان پر رد عمل۔ کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر ملک کی تاریخ کے سیاہ ترین دن ہیں۔ یہ لاشیں گرا کر ان پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ PTI نے ہمیشہ ریاست اور عوام کو نقصان پہنچایا۔ ان کا کوئی احتجاج کبھی پرامن نہیں ہوا۔ یہ ملک میں بدامنی چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا فیض حمید کی چارج شیٹ کے بعد PTI کے رویے میں تبدیلی آئی۔ یہ فی الحال آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہماری 2 شرائط ہیں، کوئی کہتا ہے کہ غیر مشروط مذاکرات ہونے چاہیے، اور کوئی کمیٹی کھیل رہا ہے۔ شائقین کرکٹ کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی پر اب کوئی ڈیڈ لاک نہیں رہا۔ معاملات پر معاہدوں کا کام حتمی مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ آج یا کل باضابطہ اعلان ہو جائے گا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائبرڈ ماڈل کی منظوری دی ہے۔ اگلے 3 سال تک بھارتی ٹیم پاکستان نہیں آئے گی اور پاکستانی ٹیم بھی بھارت نہیں جائے گی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فیوژن ماڈل کی منظوری تحریری نہیں، اصولی طور پر دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی دورہ سعودی عرب پر ریاض پہنچ گئے۔ سعودی وزیر مملکت داخلہ نے محسن نقوی کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک سعودی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ کی 2034 کی FIFA میزبانی ملنے پر سعودی قیادت کو مبارکباد۔ کہا سعودی عرب میں ہمیشہ بہت پیار اور خلوص ملتا ہے۔ سعودی ویژن 2030 نے ترقی اور خوشحالی کی تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے استنبول میں لیبنانی ہم منصب سے ملاقات۔ شام میں پھنسے پاکستانیوں کے بیروت کے راستے انخلا پر لیبنانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور لیبنان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان لیبنان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ پوری پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں لیبنان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔
लेबनानी वज़ीर इत्तलात बोले कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में लेबनान का साथ दिया। लेबनानी अवाम के लिए इमदादी सामान भेजने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी टैंक कंपनीज को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत, मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने, फोकल पर्सन मुकर्रर करने और वन विंडो ऑपरेशन की सहूलियत देने का ऐलान। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गुआंगझो में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद कंपनीज की शिरकत। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। मरियम नवाज बोली, हेल्थ सिस्टम में टेलीमेडिसन टेक्निक, ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी और तवानाई में विंड मिल, सोलर एनर्जी और काबिल तजदीद एनर्जी के ज़राए पर तवज्जो है। समंदर पार पाकिस्तानियों की जानब से तरसीलात ज़र में इजाफा बरकरार। पाकिस्तान को मौसूल तरसीलात ज़र 30 अरब 25 करोड़ डॉलर तक पहुँच गईं। साल 23-24 में सऊदी अरब 7.4 अरब डॉलर के साथ सबसे ज़्यादा तरसीलात भेजने वाला मुल्क बन गया। मुत्तहिदा अरब इमारात दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर मौजूद। अमरीका से भी तरसीलात ज़र में इजाफा 3.5 अरब डॉलर तक पहुँच गई। मुल्क के 50% पानी के ज़राए कीमियाई आलूदगी की वजह से गैर महफूज होने का इंकशाफ। हुकूमत ने 29 शहरों का 61% पानी गैर सेहत बख्श करार दे दिया। गैर सेहत बख्श पानी में गिलगित बल्तिस्तान, नवाबशाह, मीरपुर खास, बदीन पहले नंबर पर मौजूद। 92 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। महकमे अनहार जनूबी पंजाब सुपर बंद के प्रोजेक्ट में करोड़ों की हेर फेर का भांडा भी फोड़ दिया। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने सरकारी गाड़ियाँ वापस ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज। स्कर्दू और अस्तोर -11 दर्जा हरारत से मुल्क के सरतरीन मकाम करार। बगरोट, कोप्स -7, गिलगित हुंजा में पारा -6 रिकॉर्ड। कालाम, कल्लात और कोयटा में -5 दर्जा हरारत से सर्द बरकरार। दीर, मालम जब्बा, मरी, चतरा, एबटाबाद भी शदीद सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चागी, कला अब्दुल्ला में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। मौसम की खबर बताने वालों का कहना है कि पंजाब के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इसराइल के शाम में फौजी तंसीबात पर फजाई हमले जारी। 5 घंटे में शामी सरजमीन पर इसराइल के 60 से ज़ायद हमले। शाम पर कब्जे का कोई इरादा नहीं। इसराइली आर्मी चीफ हज़र हलवी वजाहतें देने लगे। कहा, शाम के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे। शाम में जो कुछ कर रहे हैं उसका ताल्लुक इसराइल की सलामती से है। उधर शामी अपोजिशन कमांडर अहमद अल-शरा ने इसराइल को खबरदार किया कि शाम पर हमले बंद कर दे, नया तनाज़ा नहीं चाहते। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम का कहना है कि शाम को खतरनाक तौसी पसंद दुश्मन का सामना है।